اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یہ صورت احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، جو اس آیت کے اندر لفظ حجاب کا ہے، جس کو آپ معنی کے لحاظ سے پردہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی معنی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہے۔ اس کا بہت ڈنڈورا پیٹا گیا کہ قرآن میں پردے کا حکم آ گیا، لیکن آپ سنیں، میں معنی کرتا ہوں، غور کریں۔ نہ صرف صورت یہ احزاب ہے، اس کی آیت نمبر 53 ہے۔ یہ پردے سے ضرور موضوع کے ساتھ جو ابھی میں نے 59 آیت بتائی اس کا تعلق ضرور ہے، لیکن اس کی یہ کیفیت بتاتی ہے۔ یہ آیت جو 59 ہے وہ حجاب کی، پردے کی تشریح کرتی ہے کہ کس طرح ہو، کیا ہو، کتنا ہو، یہ 59 میں ہے۔ اور حجاب کی اصل آیت جو ہے وہ اسی صورت کی آیت نمبر 53 کے اندر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ بہت غور طلب یہ آیت ہے۔ اے ایمان والو، اب یہ معنی ایک یا ایھا الذین آمنوا کی جاتی ہے، لیکن میں گزارش کروں کہ صورت احزاب مدنی ہے۔ آمنو ایمان لانے والو، یہ جب مکی صورت کے اندر یہ لفظ آئے گا تو یہ معنی ایمان لانے والا ہوگی۔ یہ احزاب صورت مدنی ہے۔ اس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کی معنی ہے اے حکمرانو، اے افسرو، اور بیوروکریٹو، اے مشنری کے ممبرو، جو نبی کے گورنمنٹ چلانے میں اس کے ساتھی ہو، اس کے میٹنگ کے فرد ہو، تمہیں میٹنگ میں شریک کرنے کے لیے نبی بلائے تو وہ یا ایھا الذین آمنوا ہوں گے۔ اور یہ آیت بھی آمنوا والی ہے۔ اس میں مدنی صورت ہے۔ اس میں ہے کہ نبی کے گھر میں، اے حکمرانوں، افسروں، نبی کے گھر میں داخل نہ ہو الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں پکارا جائے کھانا کھانے کے لیے۔ کھانا کھانے کے لیے گھر میں پکارا جائے، معنی تو یہ ہوئی نا، بیوت النبی، کھانا کھانے کے لیے گھر میں پکارا جائے۔ الا یؤذن لکم الی طعام، کھانے کے لیے بلایا جائے، غیر ناظرین اناہ، اتنے وقت میں، اتنے ٹائم میں آؤ جو انتظار نہ کرو تیار ہونے کا، پک جانے کا۔ معنی اس وقت آؤ جب کھانا تیار ہو جائے، کھانے میں ٹائم نہ ہو، بس بیٹھو تو کھانا لگ جائے اور کھانا شروع ہو جائے۔ غیر ناظرین اناہ کی معنی یہ ہوگی۔ ولیکن اذا دعیتم، یعنی اس ٹائم جاؤ، لیکن جب تمہیں بلایا جاتا ہے کھانے کے لیے، فادخلوا، پھر داخل تو ہو جاؤ۔ فاذا طعمتم، ایک تو داخل ہونے کا ٹائم بتایا کہ غیر ناظرین اناہ، یعنی اتنا پہلے نہ جاؤ کہ وہ تیار ہی نہ ہو، تیار کھانے کے بعد آ جاؤ، جو تمہیں جو ابھی پکارا گیا ہے تو فادخلوا، پھر داخل ہو جاؤ۔ فاذا طعمتم فانتشروا، کھانے کے بعد منتشر ہو جاؤ۔ ایسے نہیں کہ کھانے پکنے سے پہلے بھی آ کے بیٹھو اور انتظار کرو کہ جب پکے کھائیں گے، ایسے بھی نہ کرو۔ اور تیار ہونے کے بعد جاؤ، اور جا کے جب بیٹھو کھانے کے لیے، کھانا مل جائے تو فانتشروا، پھر کھانے کے بعد بھی بیٹھ کر کے مجلس نہ کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ فانتشروا، جاؤ کہیں جہاں بھی جانا ہو تمہیں۔ ولا مستانسین لحدیث، کھانا کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو وہاں نبی کے بیٹھک میں، نبی کے گھر میں۔
ان ذالک کان یؤذی النبی، یہ تمہارا انداز نبی کو ایذا پہنچاتا ہے۔ نبی نے تمہیں کھانے کے لیے دعوت تو دی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کھانا تیار ہونے سے پہلے جاؤ اور کھانا کھانے کے بعد پھر بھی بیٹھ جاؤ وہاں ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم ضائع کرو۔ نبی اس سے حیا کرتا ہے کہ تمہیں بولے اپنے منہ سے، زبان سے کہ نکلو ابھی کھانا کھا لیا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ نبی حیا کی وجہ سے تمہیں نہیں کہتا، اور اتنا حیا کی وجہ سے بھی نہیں کہتا کہ کھانا تیاری نہیں ہوا ہے تم پہلے کیوں آئے ہو، وہ بھی نہیں بولتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نبی اس بات کہنے سے تمہارے ساتھ حیا کی وجہ سے نہیں کہہ رہا تم کو، واللہ لا یستحی، یا واللہ لا یستحی، میں اللہ حیا نہیں کرتا، مجھے اللہ کو کیا پرواہ ہے تمہاری، تم میرے لیے قوانین بتانے کے لیے حیا داری میں ضروری نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس خاطری کروں کہ تم ایسے غلط کام بھی کرو۔ میرا حکم ہے، میرا قانون ہے کہ کھانا تیار ہونے کے بعد جاؤ، کھانا کھانے کے بعد مت بیٹھو، نکل جاؤ، میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں۔ نبی تمہیں بتانے سے، بات کرنے سے حیا کر رہا ہے۔ واللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، یہ بات ہے جو آپ سے خاص طرح اس موضوع حجاب کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے عرض کرنی ہے۔ الفاظ قرآن پر غور کریں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم سوال کرو نبی کی گھر والیوں سے سامان کا، نبی کی گھر والیوں سے، مثال کہ اب ایک میٹنگ ہے نبی کے پاس میٹنگ کا تم نے سورۃ مزمل میں پڑھ لیا ہے کہ نبی کے ساتھی رات بھر میٹنگیں کرتے تھے اور کئی موضوعات پر ہوتی تھی باتیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو اس انداز سے پیش کرتے تھے اپنے میٹنگ کی ایجنڈا کے لیے، جب کہ دھیرے دھیرے موتی ہار میں پوئے جاتے ہیں اور رنگوں کو چن چن کر، تو نبی کو وہاں ٹائم لگتا تھا، تو وہاں جو کھانا کھاتے تھے میٹنگوں میں، نبی کے ساتھی آتے تھے، برتن کی ضرورت پڑتی ہوگی کھانے کے لیے، بستروں کی ضرورت ہوگی وہاں نبی کے پاس رہنے کے لیے، تو کس طرح کے بھی سامان ہو سکتے ہیں۔ نبی سب کا لیڈر تھا، سب کا قائد تھا، سب کا پیشوا تھا، سب کا استاذ تھا، وہ اس ایجنڈا کے مطابق ان کی باتیں نمٹا تھا رات کو۔ تو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اس وقت کسی سامان کی ضرورت پڑ جاتی ہو تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، نبی کے گھر والیوں سے وہ سوال کرو، وہ مانگو، وہ طلب کرو، مِنْ وَرَاءِ حجاب، کھلے دروازے کے سامنے مت کھڑے ہو جاؤ۔ نبی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نہ کھلا ہو یا کھلا ہو، جیسے بھی ہو، دیوار کے اوٹ میں، مِنْ وَرَاءِ حجاب، آپ اوٹ میں کھڑے ہو کے آواز دو کہ یہ بسترے چاہیے، یہ برتن چاہیے، متاع جو بھی سامان مہمانوں کو مطلوب ہو وہ آواز دے کر مانگو۔ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ انداز اوٹ میں کھڑے ہو کر طلب کرنے کا، مانگنے کا، یہ اطہر زیادہ پاک ہے، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہاری دلوں کے لیے بھی اور نبی کے گھر والیوں کے دلوں کے لیے بھی، کہ تم اوٹ میں کھڑے ہو کر کے جو چیز مانگنی ہے مانگو۔ اس سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں کہ نبی خیرات پر نہیں پلتا تھا، نبی دعوتوں اور نذرانوں پر نہیں پلتا تھا، نبی ساتھیوں کے لیے گھر میں انتظام کرتا تھا کھانے کا، بستروں کا، برتنوں کا، نبی تحریک چلاتا تھا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، نبی تو شروع دور میں مالی حالت میں کمزور تھا، تو اتنا خوشحال نہیں تھا، فَأَغْنَىٰ، ہم نے تجھے غنی بنایا، اب تو اپنے انقلاب کے ممبروں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے، رہنے کا بندوبست بھی کر سکتا ہے۔ اس انداز سے یہ تعلیم دی
کہ ساتھی جو جائیں گھر سے نبی کے سامان لے آئیں مہمانوں کا تو دروازے کے اوٹ سے کھڑے ہو جائیں، سامنے کھڑے نہ ہو جائیں۔ اب اس کو بڑے شور سے بنایا کہ آیت حجاب اتری، آیت حجاب اتری، آیت حجاب اتری، اب برقع پہنے عورتیں، اب ایسے کریں عورتیں۔ اب یہ حکم ہے مردوں کو۔ اس آیت حجاب میں آپ دیکھو، لا تدخلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، یہ مردوں کا حکم ہے کہ من وراء حجاب، اوٹ میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ مصیبت جو پردہ آج کل کا جبے کی شکل میں کہو یا ایک شامیانے کی شکل میں برقع ایک عورتوں کے لیے گویا کہ شامیانہ اٹھائے پھر رہی ہیں، یہ مصیبت عورتوں کے لیے ہے۔ قرآن میں آیت حجاب مردوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ تم سوچو، تم غور کرو، تم نے اس آیت کو صرف عورتوں پر فٹ کیا ہے، اور آیت کا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، ان افسروں سے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، لکم کا لفظ ہے، لکن کا لفظ نہیں ہے، تو یہ مردوں سے خطاب ہے۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، یہ سب مذکر کے صیغے ہیں، ان کو خطاب ہوا ہے۔ ان ذالکم، یہ مذکر کا صیغہ ہے، کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، مذکر کا صیغہ ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق فاذا سألتموہن، اب جب تم سوال کرو ان عورتوں سے، تم مرد سوال کرو نبی کے گھر والوں سے، متاعن، کسی بھی سامان کا، باہر کے مردانہ مجلس میں اس کی ضرورت ہے، فاسألوہن من وراء حجاب، سوال کرو ان سے پردے کے پیچھے۔ اب حجاب کا لفظ پردے کے معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ گھر باہر سے مردانہ مجلس سے نبی نے کسی کو بھیجا ہے کہ جاؤ میرے گھر سے طعام لے آؤ، جاؤ میرے گھر سے برتن لے آؤ، جاؤ میرے گھر سے یہ تم لے آؤ بسترے لے آؤ، تو نبی جو ہے بھیجتا ہے ان کو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جاتے ہوئے سیدھے سیدھے ان سے سامان دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر نہ مانگو، تم جاؤ اور اوٹ میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب بتاؤ اس کو آیت حجاب کر کے مشہور کیا ہے؟ چلو ہم مان لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ یہ آیت حجاب ہے، عورتوں کو تم حجاب کا حکم ہے۔ یہ خطاب سارا مردوں کو تھا، لیکن ہم مولوی لوگوں کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ مردوں کے صیغے عورتوں پر فٹ کرتے ہیں۔ اب آؤ عورت وہ کس طرح کا حجاب کریں، وہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن وہ حجاب بتاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی کہو تو اپنے گھر والوں کو، بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین، مومنوں کی بھی عورتوں کو، ساریوں کو کہو یدنین علیہن من جلابیبہن، لپیٹیں اپنے اوپر اپنی چادروں کو، لپیٹیں اپنے اوپر چادروں کو۔ ذالک، کس طرح لپیٹیں؟ لپیٹنا کا انداز بھی قرآن سے پوچھو، قرآن بتاتا ہے کہ چادر کس طرح لپیٹی جاتی ہے۔ قرآن وہ بتاتا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ اچھا ہے کہ اس کا لپیٹنا اس انداز سے ہو کہ یعرفن، پہچانی جائے کہ یہ محمد کی بیوی ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، پہچانی جائیں۔ بازار میں تیری میری سب کی بیٹی ہے، نساء مومنین میں سب کی عورتیں آ گئی، 1300 سال کے بعد کی آج کے دور کی بھی آ گئی، اس عورتوں کے لیے بھی قرآن نے بتایا کہ یعرفن، چادر اس طرح انداز سے لپیٹی جائیں کہ کوئی سمجھے کہ یہ فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بہن ہے، فلاں کی بیٹی ہے، میں نے کوئی بدمعاشی کی تو میری چمڑی اتاری جائے گی۔ وہ یعرفن سے ہوگا، بغیر پہچانے تو کوئی نہیں شرارت سے باز آ سکتا، بغیر پہچانے تو کوئی لوگ اپنے من کی خباثت کی وجہ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، پہچاننے کے بعد وہ ڈر جائیں گے۔ فلا یؤذین،
پھر وہ عورتیں ایذا نہیں دی جائیں گی جب پہچانی جائیں گی۔ ہر ایک سمجھے گا اس نے چادر لپیٹی ہوئی ہے، یہ تو فلاں محلے میں فلاں کی ہے، پھر فلا یوزین ان کو ایذا نہیں دیا جائے گا۔ اور وکان اللہ غفور الرحیمہ، اس معاملے میں غلطیاں سہو ہو جائیں تو خود کو بریک دو، کنٹرول دو، بریک دو گے، کنٹرول کرو گے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ نے یہ پردے کا انداز جو سمجھایا ہے، اب آئیں اس کے اوپر ہم ایک ایسا سوال، ایسا مسئلہ اٹھاتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ مخلوط تعلیم جائز ہے یا نہیں ہے، کو ایجوکیشن جائز ہے یا نہیں ہے، لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھتے ہیں، اس میں یہ ضرورت کے ماتحت ہے، یہ بیٹھنا ان کا ضرورت کے ماتحت ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے اخلاقیات کی تعلیم دینا، اخلاقیات پر کنٹرول کرنا، یہ تعلیمی اداروں کا مسئلہ ہے، ان کے ماتحت یہ جائز ہو جا سکتا ہے۔ اب کے دور میں تو لیڈیز ڈاکٹر بھی ہو گئی ہیں، لیکن گائنی کے سبجیکٹ میں پہلے عورتیں ڈاکٹر نہیں تھیں تو مرد گائنی کے کیس اٹھایا کرتے تھے، اور مجبوری ہوتی تھی وہ عورتوں کو شرمگاہوں کے حوالے سے بھی معائنہ بھی کرتے تھے اور اس کا علاج بھی کرتے تھے۔ مجھے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ کسی حد تک ہاتھ ڈالنے کی بھی مرض میں ضرورت ہے، ہاتھ ڈالنے سے وہ مرض کی تشخیص اور علاج ہوتا ہے، اور وہ مجبوری ہوتی تھی، اور بعض لوگ اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اب تعلیم تھوڑی آگے چلی ہے، اب بھی کہیں کہیں کہتا ہے عورتوں کی یعنی ڈاکٹر عورتوں کی کمی ہے، وہاں دستیاب نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں سب ضروریات کے ماتحت قرآن نے آپ کو بتائی ہیں، جس کے اندر تم اخلاق کی بھی تعلیم دو۔ دیکھو نا قرآن کا جو لفظ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن، یہ قریب ہے اس کنڈیشن کو، اس پوزیشن کو قریب ہے کہ پہچانی جائیں فلا یؤذین، اور وہ ایذا نہ دی جائیں۔ قریب ہے کہ معنی یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ہم نے تم کو یہ نسخہ تو بتا دیا کہ ایذا نہ پہنچایا جائے، لیکن اگر معاشرہ تمہارا گندا ہوگا، لوگ تمہارے یعنی آوارہ ہوں گے تو وہ بدمعاشی پھر بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن ادنا کا لفظ کہہ کر کے تمہیں سکھا رہا ہے کہ یہ قرآن تمہیں بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے، اس انداز سے بچنے کا قریب قریب نسخہ یہ ہے، حقیقی نسخہ یہ ہے کہ لوگوں کو تعلیم کے ذریعے، اخلاقیات کے ذریعے کنٹرول کرو اور ان کو ہدایت دو کہ عورتیں بھی مستحق ہیں۔ ویسے پردے کے لحاظ سے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ نظریں نیچی کر کے چلیں، مردوں کو بھی کہا گیا ہے، یکساں کہا گیا ہے، مرد عورت کو کہا گیا ہے بازار میں نظریں نیچے کر کے چلو۔ اب بتاؤ کہ مردوں کو جو کہا گیا ہے تو بازار میں عورتیں آئیں گی تو یہ حکم ہے نا، اگر بازار میں عورتیں مارکیٹ میں نہیں ہیں تو مرد نظریں نیچے کیوں کرے؟ منع کہ بازار میں عورت کا آنا، مارکیٹ میں عورت کا آنا الگ ہے، جائز ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی کہا کہ مرد بھی بازار میں ہے، تم بھی نظریں نیچی کرو، نظریں جھکاؤ۔ اب اس حوالے سے بازار میں، مارکیٹ میں، یونیورسٹی میں، کالج میں آنا جانا بند نہیں ہوا۔ نظریں نیچے کرنے کی جو تعلیم قرآن نے دی ہے وہی تمہارا نسخہ ہے کرپشن سے بچنے کا۔